والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل ہے، اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے، جس کا خلاصہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یہ مخلوق میرا بندہ ہے، جو اس سے بھلا کرے گا میں اس سے بھلائی کروں گا۔ دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، 80 سے زائد ڈپارٹمنٹ کے اندر دین و دین کی خدمت میں مشغول ہے۔ ان میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے نام پہ مدارس ہیں، جامعۃ المدینہ کے نام پہ جامعات ہیں، دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامی اسکول سسٹم کے نام پہ اسکولز ہیں، فیضان اسلامک اسکول سسٹم کے نام پہ اسکولز ہیں، اسی طرح فیضان آن لائن اکیڈمی کے نام پہ اکیڈمیز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغان کے نام پہ دعوت اسلامی یہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور ترویج کی اشاعت میں اپنے کام کو لے کے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ان اداروں کی کیلکولیشن اگر بیان کروں تو کم و بیش یہ جو دعوت اسلامی کے ادارے ہیں یہ 7700 پلس ہیں، یہ 9,10,000 سے زائد ادارے دعوت اسلامی چلا رہی ہے۔ ان اداروں میں پڑھنے والے بچے بچیاں کم و بیش 4.5 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ پھر دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں فیضان مدینہ، جس میں کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح پورا سسٹم اسلامی بھائیوں کا ہے، اسی طرح پورا سسٹم اسلامی بہنوں کا بھی ہے، جو باپردہ سارا سسٹم نظام تعلیم و تربیت کا جاری و ساری ہے۔ ایک دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے FGRF، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن۔ یہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے FGRF، اس ڈپارٹمنٹ کا پوری دعوت دنیا کے نظام کو دیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کی شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری ہیں، جو دعوت اسلامی کے ترجمان کے طور پر بھی آپ نے کئی چینلز پر ان کو دیکھا ہوگا، یہ اسپیچ کرتے ہیں اور بین الاقوامی اسپیچر ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح دعوت اسلامی کی پوری دنیا کے جو نظام کو مینج کرتی ہے 26 اراکین ہیں، جو اراکین شورا کہلاتے ہیں، اور بما نگران شورا یہ 26 بنتے ہیں، جو دعوت اسلامی کے پورے نظام کو مینج کرتے ہیں۔ یہ جو FGRF ہے، اس کا کام کیا ہے، جہاں بھی جب بھی کسی جگہ ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی پرابلم آتا ہے، تو اس پرابلم کے حل کے لیے وہاں اپنی خدمات کو پیش کیا کرتے ہیں۔ اور پھر دعوت اسلامی کے تمام کارکنان اپنی اپنی طاقت قوت کے مطابق ایفرٹس کرتے ہیں، اور پورے ایک سسٹم کے تحت کرتے ہیں، پورے ایک نظام بنا ہوا ہے۔ مثلا ابھی 2005 میں اگر زلزلہ آیا تو ہزاروں ٹرک دعوت اسلامی نے امداد کے لیے روانہ کیے، کروڑ روپے کے ذریعے وہاں کے لوگوں کی امداد کی گئی۔ اس کے بعد 2010، 11، 12 میں سیلاب آئے، اس وقت بھی دعوت اسلامی نے کروڑوں روپے کے ذریعے مالی امداد کے ذریعے راشن تقسیم کیا، کھانا پکا کے تقسیم کیا، بستر تقسیم کیے، لوگوں کو مکان بنا کے دیے، لوگوں کو جو جو ضروریات تھی وہ پیش کی۔ اور ابھی جب 2020 میں کووڈ آیا تو اس وقت بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایک مدنی انقلاب لے کر آئی۔ اور کس طرح کہ ایک طرف تو مشکل وقت تھا، لیکن دعوت اسلامی اتنے ادارے چلا رہی، جو دعوت اسلامی کے اپنے اربوں روپے کے خرچے، ہزاروں مساجد کا نظام، مدنی مراکز کا نظام، اس کے باوجود دعوت اسلامی نے اس ڈیزاسٹر کے موقع پر جو بھی آیا ہے اپنے اداروں کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے کام کو اس طرح مینج کیا، اتنے خوبصورت انداز میں مینج کیا۔ مثلا کووڈ-19 کے اندر دعوت اسلامی نے گھروں میں کھانا پکایا پہنچایا۔ کووڈ-19 کے اندر دعوت اسلامی نے جس وقت بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، جن کی زندگی خون تھی، میری اور آپ کی لائف تو کھانا ہے نا، روٹی ہے، لیکن وہ بچے جو تھیلیسیمیا کے مریض تھے، ہیموفیلیا کے پیشنٹ تھے، جن کی زندگی ان کو خون چڑھنا تھا تو ان کی لائف بچنی تھی،
اس وقت جس وقت کالج بند، اسکول بند، سارے ادارے لوگ، اور اس وقت دعوت اسلامی نے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی نے بلڈ ڈونیشن کیمپ ارینج کیے، اور وہاں باقاعدہ جن فاؤنڈیشنوں کے پاس بچے رجسٹر تھے ان کو اپنا پلیٹ فارم دیا کہ آپ آئیے، ورکر ہمارے آئیں گے۔ اور دعوت اسلامی کے بانی نے اعلان کیا کیا، آپ کی 70 پلس ایج ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا خون لے لو، اگر میرے خون سے کسی کی زندگی بچتی تو لے لو، اور پھر فرمایا میرا کوئی بھی ورکر، کوئی بھی کارکن پیچھے نہ رہے، جس سے بن سکتا ہے وہ آگے بڑھے۔ اور دعوت اسلامی نے اپنے بانی دعوت اسلامی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ان جذبات کی اس قدر لاج رکھی کہ 54,000 بلڈ بیگ اب تک دعوت اسلامی ڈونیٹ کروا چکی ہے، اور یہ معاملہ بند نہیں، کلوز نہیں کیا۔ جب تک کسی فاؤنڈیشن کو ضرورت ہے دعوت اسلامی کے کسی ادارے سے رابطہ کرے، دعوت اسلامی پورا کیمپ ارینج کر دیتی ہے، اور فاؤنڈیشنوں کو جب وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت ہماری ضرورت پوری ہو چکی، پھر ہم کلوز کرتے ہیں اپنے کیمپ کو، آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب یہ سیلاب آ گیا تو دعوت اسلامی کا مقصد تو کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کوشش کرنی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے بانی نے ایک مقصد دیا، ایک سلوگو دیا ہے، لیکن اس سیلاب زدہ گان کے لیے دعوت اسلامی کی شورا نے کیا طے کیا؟ آپ شورا نے طے کیا کہ ہم بھولے نہیں ہیں، سب بھول جائیں گے لوگوں کو۔ آپ کو بھی دیکھا ہوگا بڑی بڑی خدمات، جس وقت یہ ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس وقت لوگ آتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، راشن بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، جوتا بھی پہناتے ہیں، لیکن 2 4 6 دنوں بعد، ہفتوں بعد، مہینوں بعد بھول بھلے کے۔ لیکن دعوت اسلامی نے کیا کیا ہے؟ 15,000 مکان بنا کے دیے دار اسلام زدگان کو۔ یہ ہمارے پنجاب کے نگران ہیں، یہ اس ڈپارٹمنٹ کے محمد آصف اتاری صاحب، یہ گریجویٹ ہے، گریجویشن ہے، لیکن اس وقت دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے اپنی زندگی کو اسی کے لیے وقف کر دیا۔ کیوں؟ کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کو لے کے پورے صوبے کے اندر اس کو مینج کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، سیلاب آیا، سیلاب زدگان کے لیے دعوت اسلامی نے کیا دیا؟ ہم بھولے نہیں۔ کب تک نہیں بھولیں گے؟ جب تک ہر فرد اپنی معمول کی لائف میں نہ آ جائے۔ جو اس کی معمولات کی زندگی تھی وہ کیا تھی؟ وہ اپنے گھر میں رہتا تھا، اپنے گھر میں پکاتا تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی کے لمحے گزارتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اس کا مکان بہ گیا، دعوت اسلامی مکان بنا کے دے رہی ہے۔ اس کی فصل بہ گئی، دعوت اسلامی اس کو کہہ رہی ہے یہ لیجئے بیج، یہ لو کھاد، اپنی فصل میں، اپنی زمین میں ہل چلاؤ، محنت کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ دعوت اسلامی ہزاروں کسانوں کو بیج اور کھاد دے چکی۔ دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں کے جانور بہ گئے ان کو جانور لے کے دے رہے تاکہ ان کی لائف معمول کے مطابق آ جائے۔ اور اب تک دعوت اسلامی اس وقت صرف سیلاب زدگان کے لیے 30 ارب روپے سے زائد پلس اس قدر 30 ارب روپے کم و بیش اس سے زائد کی رقم میں، مثلا کھانے کی مد میں، راشن کی مد میں، کپڑوں کی مد میں، بستر کی مد میں، مکان بنانے کی مد میں، مختلف جہاں جو ضرورت تھی، بیج، کھاد، جہاں جو ضرورت تھی ان لوگوں کی ضروریات کے لیے۔ اور پھر دعوت اسلامی کا یہ نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا تو اس کو دے دیا، نہیں، دعوت اسلامی کی ہر نہج پر مختلف ٹیمیں کام کرتی ہیں، ٹیمیں سلیکٹ کی جاتی ہیں۔ مثلا جہاں پر ڈیزاسٹر آئے وہاں پر باقاعدہ ایک ٹیم ہے جو لسٹنگ کرتی ہے، کنفرمیشن لے کے آتی ہے۔ ایک ہے کسی نے انفارم کیا ہے، اور ایک ہے انفارم ہونے کے بعد لسٹنگ کرنا، پھر کنفرمیشن کرنا کہ واقعی یہ فرد وہ ہے، یہ واقعی مستحق ہے، واقعی اس کو ضرورت ہے۔ ادھر لسٹنگ ہو رہی ہے، ادھر ڈونیشن جمع کرنے کے لیے ایک ٹیم کام کر رہی ہے، تیسری طرف جہاں جو ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، کھاد ارینج کرنے کے لیے ٹیم ورک کر رہی ہے، بیج کی ضرورت ہے، بیج ارینج کرنے کے لیے ٹیم کام کر رہی ہے۔ اچھا، جہاں پر ڈاکٹری کیمپ لگانے وہاں وہ ٹیم ڈاکٹری کیمپ کے لیے ورک کر رہی ہے۔ اور ابھی کیا ہے؟ ابھی سخت سردی تھی، کیونکہ دعوت اسلامی نے دیا ہم بھولے نہیں، اور کیا کرنا ہے؟ سخت سردی ہے، لوگ سردی کی وجہ سے بچے ٹھٹر رہے تھے، ٹیم نے ورک کیا کہ لوگ اس وقت اس مشکل میں ان کو بستر چاہیے، لحاف چاہیے۔ پھر یہ دعوت اسلامی نے کیا کہ لوگوں کے گھروں کا استعمال شدہ بستر اٹھا کے لے جائے، نہیں، ایک ایک گھر پہ دستک دے۔ جمع ہو سکتا تھا یوں بھی، کیونکہ دعوت اسلامی تو ہر گلی میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ایک پیغام دینا تھا، استعمال شدہ بستر آ جاتا، نہیں۔ دعوت اسلامی نے باقاعدہ فیصلہ باد جو مانچسٹر ہے
اس کام کا کہ کس کام کا؟ ایک کپڑے کے۔ دعوت اسلامی نے وہاں مختلف پلانٹس والوں سے کام لیا اور ان کو ٹارگٹ دیا کہ آپ ہمیں روز کتنے بستر نئے بنا کے دیں گے، اور خوبصورت اور اچھا بستر جو بالکل فریش، ان کو پیک کر کے ہر گھر کی ضرورت کی اس کو بھیجا چلا جا رہا ہے۔ اور آج الحمدللہ رب العالمین، ابھی اس سے پہلے ہم شور کوٹ تھے، 5 گاڑیاں وہاں سے روانہ ہوئی، تقریباً 2500 بستر، 5 گاڑیاں یہاں سے جا رہی، تقریباً 2500 بستر کے لگ بھگ نا۔ یہاں سے یہ کہاں جائیں گے وسیم بھائی، ایسے بھائی؟ ڈی جی خان، یہ آج ڈی جی خان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ غور کریں کہ دعوت اسلامی اب تک 123 گاڑیاں روانہ کر چکے ہیں ہم لوگ فیصل آباد سے، اگر فیصل آباد کی بات کریں تو، اور ابھی یہ کام جاری و ساری ہے۔ اس کے مزید تفصیلات جو ہے یہ ہمارے آصف بھائی کے بھی علم میں، چونکہ ٹائم اتنا کی ہے تو میں شارٹ عرض کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی کی صرف FGRF کی خدمات کو میں گنوانا شروع کروں، یہاں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں تو کئی گھنٹے چاہیے، کئی گھنٹے چاہیے۔ اور ان پوری خدمات کی اگر تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم صرف آنکھیں بند کر کے کسی نے آ کے کہہ دیا اس کو نہیں دے دیتے، پیشہ ور بھکاری ہیں، لٹیرے ہیں، ہر طرح کے ہر جگہ لوگ ہیں، لیکن دعوت اسلامی مستحق کو ڈھونڈتی ہے، مستحق تک دینے والوں کا حق ان تک پہنچاتی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے اہم ترین، اور اس وقت کیا ہے ہمارا، ہم بھولے نہیں ہیں، ہم بھولے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ الکریم نہیں بھولیں گے جب تک ان لوگوں کی زندگی ان کی معمول کے مطابق نہ آ جائے۔ تو آپ جتنے حاضر ہیں، جتنے تشریف لائے ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے وزیر صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے تاجران کمیٹی کے صدر صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے جتنے بھی نگران و ذمہ داران ہیں، انہوں نے اس کام کے لیے یہ ایفرٹس کیے ہیں، کوششیں کی ہیں، ان کا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک سب کو اس کا اجر عطا فرمائے اور ہم سب کو اس نیکی کے کام میں شانہ بشانہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کام پورا نہیں ہوا، ابھی یہ کام چل رہا ہے،